أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل آپ احباب سے گزارش کروں گا میرے دائیں جانب اور اسی طرح سے بائیں جانب تھوڑی بہت جگہ موجود ہے تھوڑا تھوڑا اور میرے نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ بہتر طریقے سے مجلس کے سلسلے کو منعقد کیا جا سکے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل اللہم صلی علی محمد آل محمد خدا متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے ہر مجلس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوں کہ جن ساعتوں کو پروردگار متعال نے اپنی پاک و پاکیزہ حجتوں کے ذکر سے منور کرنے کی سعادت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ بیش بہا رزق کریم جو پروردگار متعال کی بارگاہ سے اس ذکر کے بجا لانے والوں کو حاصل ہوتا ہے مغفرتیں رحمتیں برکتیں زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز کہ جو اللہ اور اس کی حجتوں کو پسند ہے بہرحال جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ سے حسین کے چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم کمیونیکیشن اسکلز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہتر طریقے سے اگر آپ اپنی بات منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تقریر 3 حصوں پر مشتمل ہونی چاہیے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں پھر آپ بتائیں کہ آپ نے کیا بتایا ہے پھر آپ بتائیں بہرحال جو اصل آپ کا مقصود ہے اور آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا بتایا ہے بہرحال یہ اگر گزشتہ زمانے میں ہوتا تو بھی بہت ہی مفید تھا چہ برسد کہ آج کے اس پورا شوب دور میں سوشل میڈیا کے اس دور میں کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا اور رات کو کھانے میں کھایا کیا تھا سوچنا پڑتا ہے انسان کو بہرحال اس دور میں سمجھتا ہوں تقریر کا یہ انداز بہت مناسب رہے گا کہ پہلے
اجمالاً اور اختصاراً اور ان بریف یہ بیان کیا جائے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر بہرحال گھر کی مجلس سے بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا. 30 35 40 منٹ میں یہ بیان کیا جائے کہ کیا بیان کیا, اور ربط مصائب سے پہلے جو ہے وہ اس کے خلاصے کو پیش کر دیا جائے. بہرحال مجلس سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا ہے, لیکن کتنا لے جاتا ہے, کیسے لے جاتا ہے, یہ میرے اور آپ پر ہے. جتنا ادب و آداب کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوں گے, پروردگار متعال اتنا ہی مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے بیش بہا تحائف عطا فرمائے گا. دعا کا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, اور اس ضمن میں بہرحال ہمارے بزرگوار نے, مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنے گھر کو یا اپنے امام بارگاہ کو اس طرح سے سجایا ہوا ہے کہ مولا کے کلمات. یہ میری دیرینہ آرزو ہے عزیزوں کہ ہم اپنے گھروں کو, ہم اپنے امام بارگاہوں کو, اپنی مسجدوں کو عزیزوں, محرم و سفر میں اگر مولا کے کلمات سے ہماری مسجدیں منور ہو جائیں, ہر جگہ پر لکھا ہو میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, میں خدا نخواستہ سرکشی کے لیے, دنگا و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں بابا اور نانا کی سیرت کو حیات بخشنے کے لیے جا رہا ہوں. انسان دیکھتا چلا جائے گا اور یہ کلمات انسان کی ذات کا اور وجود کا, بولیے, حصہ بنتے چلے جائے گا. میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر رہا تھا عزیزوں, راہ کربلا میں جو افراد جاتے ہیں, بہرحال چونکہ ہم عربی زبان سے اس طرح سے شغف نہیں رکھتے, لہٰذا ہم اس طرح سے مطلع نہیں ہوتے, وگرنہ میں نے ظاہراً پچھلے سال خود بخوبی دیکھا تھا کہ شہزادی کے خطبات کے اقتباسات جو آپ نے کوفہ میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ شام میں دیے, اس کے اقتباسات اس راہ کربلا میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ کیا ہے جگہوں پر لگائے ہوئے, کہ انسان کوشش کرے اور اسے یاد کرتا چلا جائے, اسے اپنی زبان پر جاری کرتا چلا جائے. انسان دنیا کی خاطر بہت ساری زبانیں سیکھتا ہے عزیزوں, آخرت کی خاطر, اپنی آخرت کو منور کرنے کی خاطر میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزوں, عربی زبان سے شغف اختیار کریں. قسم بخدا آپ اجل و اعلیٰ ہوں گے عزیزوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں, شاید ایک عرصہ ہو گیا طلبگی میں وقت گزارے ہوئے, ابھی بھی بسا اوقات قرآن کی آیت جب انسان کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو انسان کہتا ہے یہ آیت قرآن ہے, اس سے پہلے کیوں کر یہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. چیب رسد کے نہج البلاغہ کے خطبات اور چیب رسد کے مولا و آقا کی دعائیں کہ جن سے ہمارا معاشرہ بہت حد تک محروم ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کو پیش کیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں ان مجلسوں کے طفیل پروردگار متعال ہم پر کرم فرمائے, ہمارا معاشرہ منور ہو جائے, تو ان 2 مہینے 8 دنوں کے بعد بانیان عزا, مجالس اور محافل منعقد کرنے والے, مسجد اور امام بارگاہ کے ٹرسٹیز کی ذمہ داری ہے بہت ہی مرتب طریقے سے, ڈسپلن وے میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر سے متعلقہ دروس, اسی طرح سے نہج البلاغہ کے خطبات سے متعلقہ دروس, اور اسی طرح سے مولا و آقا کی دعاؤں کو. واقعاً یہ دعائیں ہمارے درمیان میں جو ہے وہ بالکل غیر مانوس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ ہی ہمارے ممبر سے جو ہے وہ ان باتوں کو اس طرح سے کہ جس طرح سے پیش کرنے کا حق ہے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال اپنی غلطی قبول کرتا ہوں, لیکن مانے عزیزوں کہ ہم سب مل کر ایک کوتاہی کر رہے ہیں کہ جس کے اثرات یہ ہیں کہ اتنی عظیم درسگاہ سے جو اہم ترین فائدہ مجھے اور آپ کو ملنا ہے کہ 2 مہینے 8 دن جب انسان کے ختم ہو تو انسان اتنا تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہ عزیزو شفا خانہ ہے. ہم سب کے سب ادھر آتے ہیں اپنی سلامتی کا جو ہے وہ کیا ہے, ہاں, کہ نوید اور خوشخبری لے جاتے ہیں. جب انسان سالم ہو جاتا ہے تو اب تو بہتر طریقے سے غذا کھاتا ہے. وہ جب مریض تھا تو اس وقت اس سے جو ہے وہ سالم غذا نہیں کھائی جاتی. جب انسان روحانی طور پر پاک و پاکیزہ ہو جائے, اب بہتر طریقے سے دین کے لیے تگ و دو کرے. فرمایا 40 دن تک اگر کوئی عمل ریگولر بجا لایا جائے تو وہ انسان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. مومن تو 2 مہینے 8 دن, ہاں, تقریباً 68 ڈیز, اور بہت ہی اچھا ہو کہ وہاں پہ بھی 2 دن بڑھا لیں, یہاں پر بھی 2 دن بڑھا لیں. 72 شہداء کے نام پہ 72 روز پاک و پاکیزہ ذکر کو سن رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول آئے اور تجھے یہ ذکر, ہاں, دوبارہ نہ ستائے. لہٰذا انسان دوبارہ تڑپے اور اس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پر, لوگ نہیں معلوم ادھر ادھر جو ہے وہ کیا ہے, وہ گلیوں میں جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور پھٹک رہے ہوتے ہیں, لیکن جو چاہنے والا ہے اس نے طے کر لیا ہے کہ روزانہ ایک مجلس سننے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھے. بہرحال موبائل کا اور سوشل میڈیا کا صحیح استفادہ مجھے اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت کے سجانے میں بہت زیادہ مددگار ہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی آل صلی اللہ. میں خود معمولاً گھڑی پہنتا ہوں نہیں, الحمدللہ یہاں پر بھی مجھے دور دور تک گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے. بہرحال آپ کے چہرے گھڑی ہے میرے لیے,
آپ جب فرمائیں گے انشاءاللہ بات مکمل کر دی جائے گی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دنیا کے بعض شہروں میں ایسا ہے جب مولانا صاحب زیادہ گفتگو کر لے یا مجھ جیسا انسان تھوڑی کڑوی گفتگو کر لے تو بہت سارے سامعین نیچے بیٹھے کر جو ہے نا گھڑی دکھاتے ہیں. اور بہرحال آپ کے چہرے گھڑی ہیں. دعا کل مجھے موقع ملا جمران کے بچوں سے خطاب کرنے کا, ایسے ہی میرے ذہن میں بات آئی. میں بہرحال قرآن کی آیتیں ان کے لیے بہت ہی جسے کہتے ہیں مسخر ہے, موم ہے بچوں کے لیے. 8 سال سے 10 سال 12 سال کے بچے ہیں. میں نے پوچھا بتائیے دعا پر آیتیں پڑھیے, کیا آیتیں پڑھی عزیزوں انہوں نے؟ خب آپ سے میں نہیں پوچھ سکتا چونکہ آپ انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے, لیکن انہوں نے کیا آیتیں پڑھی. میں نے پوچھا بتائیے, بچے اور بچیاں دونوں موجود تھے, بچیوں سے پوچھا آیت پڑھے. انہوں نے پڑھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کس کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ الصلاۃ والسلام. یہاں پر بچوں نے پڑھا رب اے میرے پروردگار اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. دعا کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم کی. کس بارے میں کی؟ نماز کے سلسلے میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. کیا عزیزوں ماحول تھا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا, میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں جو میں نے ان بچوں سے کیا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا آپ بھی وہی جواب دیں گے. بتائیے دعا میرے اور آپ کی زندگی میں کہاں ہے اور کب ہے؟ کب معمولاً دعا مانگتے ہیں؟ کل کے دن کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. کل کا پورا دن معمولاً ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ نماز کے بعد. اور وہ بھی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دیکھا ہوگا گاڑی جب انسان چلاتا ہے انکانشیسلی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. بہت وہ جو ابتدا میں گاڑی سیکھتا ہے وہ بہت کانشیسلی چلا رہا ہوتا ہے, ہر چیز پر جو ہے وہ کیا ہے بڑی کانشیسلی جو ہے وہ کیا ہے توجہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایک چیز عادت کا حصہ بن جائے, ہم پوری نماز پڑھ جاتے ہیں, اللہ کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوتے اور ساری کی ساری نماز صحیح پڑھتے ہیں. ایک صاحب نماز جماعت میں دیر سے پہنچے, بہت زیادہ جو ہے وہ گریہ و زاری کرنے لگے. کسی نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو بھائی, اللہ نیتوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. گرچہ ایک پیسے والے صاحب نے جو ہے وہ ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, دیر سے پہنچا ظاہراً نماز جماعت, دوسری رکعت میں پہنچا. کہا یا رسول اللہ کیا دے دوں کہ مجھے وہ ثواب مل جائے. بعض اوقات پیسے والا اللہ تعالیٰ اس کے پیسے میں اضافہ کرے, لیکن وہ سمجھتا ہے پیسے سے جس طرح سے دنیا میں ہر شے خریدی جاتی ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ہر شے کا معاملہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے عزیزوں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو السابقون السابقون ہونا پڑے گا, وگرنہ اگر آپ اس مرحلے میں نہیں پہنچے تو آپ پیسے سے اس مقام کو نہیں خرید سکتے. فرمایا یہ جو تو دوسری رکعت میں پہنچا ہے, جو پہلی رکعت میں تاخیر ہو گئی ہے تو اس سے وہ ثواب چلا گیا جو تو پیسے سے اب درک نہیں حاصل کر سکتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا ہے پیسے سے حاصل کر لوں گا. کوشش کریں عزیزو, دعا کدھر ہے میرے اور آپ کی زندگی میں؟ بتائیے دعا کب ہے؟ ان بچوں نے بھی وہی جواب دیا, آپ بھی وہی جواب دیں گے. معمولاً ہمارے یہاں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے کام ہم انکانشیسلی بجا لا رہے ہوتے ہیں, اسی میں سے جو ہے وہ کیا ہے ایک نماز جماعت ہے. وہ رونے لگا کہ جو ہے نا مجھے نماز جماعت نہیں ملی. کسی نے کہا اللہ اجر دے گا, نیتوں کا جاننے والا پروردگار ہے. کہا نہیں, اب مجھے کاروبار کا حساب علیحدہ سے کرنا پڑے گا, وگرنہ پہلے یہ تھا نماز جماعت بھی چلتی رہتی تھی, میں تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا ہے اپنا کاروبار کا حساب بھی کر لیتا تھا. معمولاً عزیزوں نماز میں ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے جز پروردگار متعال کی جانب توجہ کے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو اذکار ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, کیا معنی ہے؟ غور و فکر نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو بھول جاتے ہیں عزیزوں. ہمارے یہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا نیگیٹو معنی لیا جاتا ہے, لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا آپ اچھا معنی لیں تو ہر وقت ہر مجلس کے ذریعے سے جب انسان کے لیے اذکار تر و تازہ رہیں گے, انسان نماز سے جو ہے وہ کیا ہے اچھے طریقے سے بہرہ مند ہوگا. مل کر ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی. دعا عزیزوں میں اور آپ کب مانگتے ہیں؟ فرمائیے. ایک نماز کے وقت, وہ بھی انکانشیسلی. کیا پڑھتے ہیں ذرا بتائیے نماز کے بعد؟ آپ تعقیبات یاد ہے آپ کو یا دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی دعا یاد نہیں. ہمارے ایک دعا یاد ہے لوگوں کو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں, پروردگار دنیا میں کباب آخرت میں ثواب. ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں عزیزوں میں. وگرنہ آیت یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پروردگار دنیا میں خوبصورتی عطا کر دے, نیکی عطا کر دے جو تیری نگاہ میں نیکی ہو. وفی الآخرۃ حسنہ. معمولاً عزیزوں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ انکانشیسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے.
ایک مقام ایسا ہے کہ ان بچوں نے بھی جواب دیا تھا، آپ بھی جواب دیں گے کہ جب انسان بہت توجہ کے ساتھ دعا کرتا ہے ہماری زندگی میں. بتائیے کون سا موڑ ہے؟ مصیبت کا مقام، مشکل کا مورد. جواب دے دیا، بوڑھا باپ جو ہے وہ اب چند سانسوں کا مہمان ہے، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شاید اب وہ زندہ نہیں رہ پائے، نوکری چلی گئی، خدا نہ خواستہ بچی کی جو ہے وہ کیا ہے شادی کا اہتمام نہیں، اور اللہ نہ کرے جو ہے وہ کیا ہے طلاق کے اسباب فراہم ہو گئے. یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان بہت تڑپ کر مانگتا ہے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ مانگتا ہے. کوشش کرے عزیزوں، وہ جو اس وقت ہماری حالت ہے نا مشکل کے وقت، اس حالت کو اپنی نارمل زندگی میں لے آئیں. وہ حالت اس وقت کیوں آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان دیکھتا ہے میرے ہاتھ پیر کٹ گئے، نہ میرا باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ میرے جاننے والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیسہ کچھ کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائی. ایسا لگتا ہے کہ اسباب پر سے انسان کی توجہ اب کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے، کم ہو جاتی ہے، اور وہ جو مسبب الاسباب ہے اس کی جانب انسان لو لگا لیتا ہے. آئیے عزیزوں، جب سارے اسباب فراہم ہو، جوانی ہو، فراوانی ہو، سلامتی ہو، ایک فون پر آپ کا سارا کام ہو سکتا ہو، اس کیفیت کو اس وقت بھی اپنے وجود میں ڈیولپ کر لیں. دعا 24 گھنٹے میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی جو اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مسلسل کس کی عطا ہے؟ اس کی عطا ہے. آپ جو سن پا رہے ہیں کس کی عطا ہے؟ اس کی عطا ہے. یہ جو بانی مجلس برپا کر پایا یہ کس کی عطا ہے؟ اس کی عطا ہے. عزیزوں، اگر انسان یہ جان لے کہ ایک شے نہیں ہے، مسلسل اس کا فیض ہے جو میرے اور آپ کے شامل حال ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں دعا 24 گھنٹے کے لیے آ جائے گی. کبھی انسان کی زبان پر دعا ہوگی، اور کبھی انسان کا روا انسان کا جوڑ انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ خدا کی بارگاہ کو پکار رہا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہا ہوگا. انشاءاللہ اس کیفیت کو اپنے اندر لے آئیے. قرآن کریم نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ ڈسکس کیا. ہمارے ایک عزیز ہیں دبئی میں، اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے اہل بیت کی محبت کے جرم میں قید و سلاسل میں مبتلا کیا گیا. پاکستان میں بھی ایسا ہی عزیزوں، مخصوصاً مسنگ پرسنز کی صورتحال واقع ہے. چونکہ میں اور آپ ان کے گھروں میں نہیں جاتے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. میں بعض لوگوں کے ساتھ مرتبط ہوں عزیزوں، بہت ان کے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی کھانے میں لذت نہیں ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ انسان کا چاہنے والا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ایسا سسٹم، اللہ جو ہے وہ محبت کی ان رسیوں کو کاٹ ڈالتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کو بولیے قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ امید ہو کہ میرا چاہنے والا زندہ ہے، عزیزو انسان کو قرار نہیں آتا. اور میں ایسے میں ایک مومن کو جانتا ہوں 3-3.5 سال وہ جو ہے وہ دبئی کی جیل میں رہا. اللہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. کہا میرے پاس جز قرآن کریم کے اور کچھ نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں اے چوتھے امام کا ماتم کرنے والوں، مولا کے اس فرمان کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے. مولا فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہ رہے اور سید سجاد کو کتاب خدا دے دی جائے، سید سجاد وحشت کو احساس نہیں کرے گا. کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جوان کہتا ہے مجھے موبائل دے دو اور انٹرنیٹ جو ہے وہ فیسلٹی دے دو، مجھے کوئی وحشت نہیں ہے. کہاں زندگی گزر جائے، اس کی زندگی تمام ہو جائے، جوانی ضائع ہو جائے، اسے جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا. آئیے عزیزوں، ان مجلسوں کے طفیل اپنی روحوں کو جو کہ مریض ہو چکی ہیں، ہم سب کے سب سلامتی کا تحفہ عطا کریں. قرآن کریم سے مجھے اور آپ کو لذت مل پائے. میرے اس بھائی نے جب اس قید سے آزاد ہوا، بہرحال ادھر اس کیس میں اور بہت سارے افراد اس وقت جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ کیا اندر ہیں، تقریباً بعض کو 25 سال، بعض کو 10 سال. خواہ مخواہ جو ہے وہ کیا ہے بے جرم و خطا اہل بیت کی محبت کے جرم میں ان کو اس طرح سے جو ہے وہ قید و سلاسل میں پابند کیا گیا. اور حتیٰ ظاہری اعتبار سے کوئی وہ بھی نہیں ہے، یعنی جو ظاہری حق ہوتا ہے جسے کہہ سکتے ہیں جسے قید خانے میں رکھا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کو ملنے کے اعتبار سے، وہ کچھ بھی جو ہے وہ انہیں فراہم نہیں کیا جاتا ہے. انشاءاللہ وہاں پر دنیا میں اور جہاں کہیں پاک و پاکیزہ انسان اہل بیت کی محبت کے جرم میں قید و صعوبت میں مبتلا ہے. اسی طرح سے سرزمین پاکستان مخصوصاً مسنگ پرسنز کے جن کے لواحقین بہت زیادہ پریشان ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ کیا ہے ماں اپنے بیٹے کو، بہنیں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو، زوجہ اپنے شوہر کو، اور بچے جو ہے وہ کیا ہے اپنے باپ کو جو ہے وہ منتظر ہیں. انشاءاللہ پروردگار متعال اس ذکر کے طفیل جلد سے جلد ان سب کو قید و اسیری کی ذلت سے رہائی عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر، اللہم صلی علی. وہاں پر اس بھائی نے مجھے کہا کہ یہ چند آیتیں جو ہے وہ کیا ہے
بہت زیادہ قرآن کریم میں جو ہے وہ آئی ہے. میں نے بھی اسے فوکس کیا عزیزوں. میں 2 آیتیں آپ لوگوں کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. یہ نظر معنوی ہے, اگر ابھی نہیں تو اسے گھر جا کر دوبارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے گا. ایک سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 32 اور 2 سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 49. معمولاً انسان جو ہے وہ دعا طلب نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے. جوانی ہے, پیسہ ہے, روابط ہے, فون پر میرا کام ہو جاتا ہے, مجھے کیا ٹینشن ہے. انسان خدا کو بھول جاتا ہے. انسان خدا کو بھول جاتا ہے. بس ایسی دنیا سے دوری اختیار کریں نا, دنیا رکھیں عزیزوں. اس ریلیشن کو جو ہے وہ چینج کر دیں اس دنیا کے ساتھ. دنیا آپ کے اوپر سوار نہیں ہو, آپ دنیا پر سوار ہو. اے علی کے چاہنے والے, تو امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے, تیرا اقتدار ہونا چاہیے اس دنیا پر. سیٹ پر تو سوار ہو, نہ کہ یہ سیٹ تیرے سر پر سوار ہو. سیٹ تجھ پر سوار نہ ہونے پائے, وگرنہ خطرناک ہے عزیزوں. ایسا پیسہ, ایسی سیٹ, ایسی عزت, ایسا, اور شیطان بہت آہستہ آہستہ ہے وہ انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا ہر انسان اس سلسلے میں کوشش کرے, مخصوصاً صاحبان ثروت بہت زیادہ توجہ کریں کہ پیسہ بڑھنے سے ان کے تواضع میں اضافہ ہو. خدا نہ خواستہ اگر ان کے تکبر میں اضافہ ہو رہا ہے. پربار درخت جس پر میوہ اور ثمر زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ درخت اتنا ہی بولیے جھکا ہوا ہوتا ہے عزیزوں. پیسے کی زیادتی انسان کو اگر مولا و آقا کی راہ میں قدم آگے بڑھانے والوں میں سے قرار دے, اس سے بہتر نورانیت کیا ہے. شہزادی خدیجہ پیسہ دیتی چلی گئی, پروردگار متعال فرماتا چلا گیا ہے, خدیجہ تم نہیں دے رہے ہو. اپنے حبیب سے کہا ہے, حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو تجھے غنی کر دیا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پس دعا میں مینلی ہم کب خدا سے مانگتے ہیں؟ جب ظاہری اسباب پر سے جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا بھروسہ کم ہو جاتا ہے. آئیے نارمل زندگی میں بھی ظاہری اسباب پر سے اپنے بھروسے کو کم کر دیجیے. کوئی کائنات کی شے قابل بھروسہ نہیں ہے, کسی شے کو بقا نہیں ہے عزیزوں, مجھے اور آپ کو بھی بقا نہیں. یہ دو آیتیں آپ کی خدمت میں لے کر آئے, اور کس طرح سے قرآن کریم اس مطلب کو پیش کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جب لوگوں پر سختی آتی ہے, دعوا ربهم منیبین الیہ, توجہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتن, جب ہماری جانب سے ان کی سختی میں آسانی کی جاتی ہے, اذا فریق منهم بربهم یشرکون, تو ایک فریق دوبارہ سے, ایک گروہ جو ہے وہ ان میں سے مشرک ہو جاتا ہے. سورہ زمر میں رب العزت ارشاد فرماتے, دیکھیں لب و لہجہ دوسرا ہے اور اہم ترین نقطے کی جانب اشارہ ہے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فرمایا فاذا, ہاں میرے بھائی آدھا یاد کروایا اس کو اپنے, ہاں جی دوبارہ لگوائیں اس سے نعرہ, اچھی بات ہے. ہاں یا آپ نعرہ پڑھیں یا حیدری یہ پڑھیں. حیدری, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اب ایک ایک لفظ ایسا ہے عزیزو اس میں قیمتی ہے. جب انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے, دعانا, تو ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا, خولنا ای اعطینا, پھر جب جو ہے وہ ہم اسے اپنی جانب سے نعمت سے نوازتے ہیں, وہ تونگری کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے, سلامتی کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے, قدرت مند اپنے آپ کو دیکھتا ہے. قال, تو یہی انسان کہتا ہے, سورہ زمر آیت نمبر 49 کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم. ایک تو پیسو وائس میں بات کر رہا ہے, دینے والے کا ذکر نہیں کر رہا ہے کہ دینے والا کون ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے علی علم, میری علم اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے. یہ انسان کا عزیزو بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے, جہاں پر انسان اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرے. یہ قارونی فکر ہے. جب اس کے پاس پیسہ بڑھا تو کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, کیوں دوسرے کو نہیں ملا, کیوں مجھے ملا, میرے پاس صلاحیت تھی, میں نے کوشش کی, میں نے بڑی زحمتیں کی. نہ, یہ فرق ہے عزیزو قارونی اور سلیمانی فکر میں. قارونی فکر کہتا ہے یہ سب, نام بھی نہیں لیتا ہے کس نے دیا ہے, سب کچھ دیا گیا ہے میرے بلبوتے پر. لیکن سلیمانی فکر یہ ہے, پلک جھپکنے میں تخت بلقیس حاضر کر دیا گیا, زباں پر جملے آئے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ میرے رب کا فضل ہے. معمولاً یہ تختیاں ہمارے یہاں لگائی جاتی ہے نا, ہاں ھذا من فضل ربی. دیکھیں اس میں بھی ہم نے کیا کیا ہے, ہاں دیکھو کہ بوفے لگا ہوتا ہے, یہی کہتے ہیں آپ لوگ نا,
انسان اپنی مرضی سے متنوع غذائیں انسان کے سامنے ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ غذا انتخاب کرتا ہے. ہم نے یا تو قرآن سے لیا نہیں، اور جب لینے گئے اپنی مرضی کا لے لیا. ھذا من فضل ربی، یہ تختی اچھی لگتی، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل. جبکہ حضرت سلیمان نے اس کے فوراً بعد ایک اور جملہ بھی کہا ہے، وہ ہم نے تختی پہ نہیں لایا. کہا یہ اللہ نے مجھے فضل عطا کیا. یہ بندگی کی پہلی علامت ہے، جو کچھ بھی تجھے اللہ دے خدا کی جانب سے. ما بنا من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی جانب سے. لیکن یاد رکھیے گا کائنات کی ہر نعمت بلندی نہیں لاتی ہے میرے بھائی، ذمہ داری لاتی ہے. پیسے کے بڑھ جانے سے انسان بلند نہیں ہوتا، ذمہ دار ہو جاتا ہے. جوانی میں انسان بلند نہیں ہوتا، ذمہ دار. خوبصورتی انسان کو بلند نہیں کرتی، ذمہ دار بنا دیتی ہے. اگر آپ کسی خاص قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دنیا میں بڑا اسٹیٹس ہے، یہ انسان کو بلند نہیں کرتا، انسان کو بولیے ذمہ دار بناتا ہے. ہاں اگر انسان اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا کرے اب بہت بلند ہے. یہی سبب ہے انسان جو ہے وہ دعائے مبارک ہے جوشن کبیر میں خدا کی بارگاہ میں ایسے جو ہے وہ کہتا ہے یا الہ الاغنیاء و یا کنز الفقراء. وہ جو خزانہ ہے غریبوں کا، اگر امیر بھی اس کی بارگاہ میں صحیح طرح سے عبادت کرے تو امیروں کا بھی معبود ہے پروردگار. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ کے چہرے حیدری یا علی یا علی یا علی، آپ کے چہرے ماشاءاللہ میرے لیے گھڑی ہے. میں پہلے مرحلے سے بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. دعا ہر موقع پر کیجیے. بہت سارے دعا سے متعلقہ موضوعات تھے، میں نے چھوڑ دی. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، سخت ترین زمانہ ہے میرے مولا کا، سخت ترین امامت کا زمانہ. یہ 250 سالہ عزیزوں، امامت کب سے شروع ہوئی ہے؟ جی میرے بھائی تھوڑا سا ساتھ دیجئے. وصایت کا سلسلہ، اللہ کے رسول کی وصایت کا سلسلہ، وصی برحق کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ حضرت کا انتقال، آپ کی رحلت کب ہوئی؟ جی 11 ہجری میں. جس نے بیان کیا صحیح بیان کیا. 28 صفر 11 ہجری سے شروع ہوا. اور غیبت صغرا کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ 260 ہجری قمری. بس 11 ہجری سے 260 تقریباً جو ہے وہ امامت اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے جو موجود ہے 250 سال کا عرصہ ہے. رہبر معظم انقلاب کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے 250 سالہ انسان. پڑھیے میرے بھائی، جس نے پڑھی ادھر ہاتھ کھڑا کرے. کتاب سے ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ اللہ واسطے کا جو ہے وہ کیا ہے، بیر ہے، خدا افزی کی ہوئی ہے کتاب سے. ایسا نہ کرے عزیزوں. کہا کہ یہ 250 سالہ انسان ایک ہی ہدف کے لیے آیا تھا. ظاہر میں چہرے مختلف ہیں، ظاہر میں زمانے کے تقاضے مختلف ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ایک ہی ذمہ داری لے کر آیا تھا اور اس ذمہ داری کو مختلف زمانوں کے تقاضوں کے مطابق پورا کیا گیا. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے 250 سالہ انسان. اور تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے زمانے کو ہو رہا ہے. امامت سے، امام سے دنیا خالی نہیں ہے عزیزوں. جن علماء نے اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں اور کوششیں کی ہیں وہ کہتے ہیں سخت ترین زمانوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے، چوتھے امام کا زمانہ ہے. سخت ترین امامت کا، آپ کی امامت کا آغاز بابا کا سر تن سے جدا ہوا. نوکے نیزہ پر نواز رسول کے سر کو قرار دیا جا رہا ہے. آپ کی امامت میں مدینہ تاراج ہوا، واقع ہررا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. کتنے حافظان قرآن مارے گئے. کتنے ایسے بچے متولد ہوئے جن کے باپ کا جو ہے وہ کیا ہے، علم نہیں تھا. بہت تاراجی کی گئی مدینہ کی. آپ ہی کے زمانے میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ کو تاراج کیا گیا. ایک یزید علیہ اللعنہ کے زمانے میں، ایک عبد الملک بن مروان کے زمانے میں. اور آپ ہی کے زمانے کی سختیوں میں سے ایک سختی کا نام ہے حجاج ابن یوسف ثقفی. عبد الملک بن مروان کے گورنروں میں سے ایک گورنر ہے کہ بنی امیہ کی سیاہیوں کو سب سے زیادہ برجستہ طور پر بیان کرنے والا بنی امیہ کا ظالم ترین فرد عزیزوں حجاج ابن یوسف ثقفی ہے. کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں کوفے والوں سے کہا تھا نہیں تو تم حق کا ساتھ، ثقیف کا غلام آ کر تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے. اگر انسان صحیح موقع پر عزیزوں آنسو نہ بہا لے پھر اسے خون بہانا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے. میرا اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے عزیزوں. تھوڑا سا سوچ لے، فقط مجلس برپا کر لی کافی ہے، مجلس میں شریک ہو گئے کافی ہے؟ نہیں عزیزوں. موت برحق ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. ایک مرتبہ بلڈ پریشر سے، ایک مرتبہ شوگر سے، ایک مرتبہ درد سے انسان کراتے ہوئے اس دنیا سے جائے، اور ایک مرتبہ سید الشہداء سے مانگے کہ مجھے وہ طریقہ سکھائیں کہ میں اس طرح سے اس دنیا سے جاؤں جو آپ کو پسند ہے. فرمایا جب بدن نے جانا ہی ہے
زیر خاک، تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان خدا کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. اور یہ لڑنا فقط تلوار سے نہیں ہے. اے پیسے والے، آج تو اس زمانے میں پیسے سے لڑ سکتا ہے، بہترین طریقے سے مولا کی خدمت کر سکتا ہے. ہم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اس ٹاپک پر ہم کبھی نہیں سوچتے. فرمایا 2 سوالات پیسے سے متعلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کرنے والا ہے. ابھی مولا کے کلام میں لانے والا تھا اس بات کو. ایک یہ کہ کمایا کہاں سے، ایک یہ کہ خرچ کیسے کیے. دونوں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. وگرنہ اگر انسان صحیح طرح سے اپنے پیسے کو خرچ کرے، معاشرے میں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح طرح سے اگر انسان پیسے کو خرچ کرے. آج مملکت خدا داد پاکستان میں عزیزوں، بہرحال گورنمنٹ کی بیسس پر ہم دیکھتے ہیں، واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، اس سرزمین کو چلانے والے اس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر. کیسے چل رہا ہے یہ ملک؟ لوگ چلا رہے ہیں عزیزوں، لوگ زحمتیں کرتے ہیں، لوگ کوششیں کر رہے ہیں. خوب جب لوگوں نے کوششیں کی دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ یہ ملک چل رہا ہے. جب میں اور آپ عزیزوں دینی اعتبار سے کوشش کریں گے تو یہ ملک کتنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا. پروردگار اس کو کئی زیادہ صالح اور بہترین حکمران عطا فرمائے گا. جو بہرحال مجھے اور آپ کو اپنی ڈائریکشن بدلنی، جو مصیبت میرے اور آپ کی زندگی میں آنی ہے نا میرے بھائی، وہ آ کر رہے گی. یہ جس بھائی کا میں ذکر کر رہا ہوں 3 ساڑھے 3 سال قید خانے میں رہا دبئی کی، یہ کہنے لگا میں اس بنا پر مولا رضا کی زیارت کو نہیں آتا تھا کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے. لیکن اگر پکڑ لکھی ہے عزیزوں، وہ انسان کی تقدیر میں آ کے رہتی. کیا ہی اچھا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے عزیزوں. اتنا سخت زمانہ، اس زمانے میں امام نے کس ذریعے سے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا؟ دعاؤں کے ذریعے سے. انشاءاللہ اپنے گھروں میں جن افراد کے گھر میں صحیفہ کاملہ ترجمے کے ساتھ ذرا ہاتھ بلند کریں میرے بھائی. ہاں بڑی مہربانی، ہاتھ بلند کریں. بہت شکریہ میرے بھائی، انہوں نے یہاں پر بھی سجا کے رکھا ہے صحیفہ کاملہ. اچھی یہ صحیفہ کاملہ کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ 2 ترجموں سے استفادہ کیا گیا ہے. مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال کوشش کریں، اچھی کتاب، بہت اچھی کتاب ہے. اگر آپ کے یہاں بھی چھپی ہوئی ہے تو یہ ضرور لے لیں، وگرنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک ترجمے کے ساتھ لے لیں. اپنے محسنوں کو فراموش نہ کریں. آخری مرتبہ علامہ مفتی جعفر صاحب علیہ الرحمہ کی قبر مطہر پر کب گئے؟ آخری مرتبہ کب گئے لاہور کے لوگوں؟ ہاں ایسا نہ کریں. میں جب آپ کے لاہور آتا ہوں ہاں ان کی قبر پہ جاتا ہوں. جب عزیزوں بہرحال یہ ان کا حق ہے ان ہستیوں کا کہ انسان اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرے. دعائے مکارم الاخلاق 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے عزیزوں. بہرحال اس سے ملحقہ بھی کچھ دعائیں ذکر کی گئی ہیں، روزانہ کی دعائیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. دعائے مکارم الاخلاق، اس کے چند فقروں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ربط مسائل دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت سارے دیگر اقتباسات بھی میں نے چھوڑ دیے چونکہ آپ کے چہرے ماشاءاللہ مجھے بتا رہے ہیں مولانا ٹائم پورا ہو گیا ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. میں آخری اقتباس پر آ گیا. دیکھیں آپ کے چہرے کتنے خوش ہوتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ معمولاً محسوس ہو رہا ہے یہ گھر کا پروگرام ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ایسا ہی ہے میرے بھائی. ہاں زیادہ تر ہاں ٹھیک ہے نا. کوشش کریں عزیزوں. دیکھیں آپ کے لیے اہم پیغام لے کر آیا ہوں. مولا دعائے مکارم الاخلاق میں توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. اسلام نہ پیسے کے زور پر پھیلا ہے نہ تلوار کے زور پر. توجہ چاہتا ہوں. اسلام میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پیسہ اور اسلام میں مولا کائنات کی تلوار کا اپنا بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ پر ہیں، اصلی جسم کچھ اور ہے. توجہ چاہتا ہوں. اصلی جسم فطرت کی آواز ہے، اسلام کی آواز ہے، اور پھر اسے اخلاق کے قالب میں، سانچے میں حضرت نے لا کر پیش کیا. کوئی اگر پاکیزہ فطرت ہوتا ہے اس جانب کھینچتا چلا جاتا ہے. ہاں اس جانب جو ہے وہ کیا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. بہرحال اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے لالچ دے کر لوگوں کو اپنی جانب، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تلوار کے زور پر ڈر کر لوگ مسلمان ہوئے. ہاں ایک تعداد جب ہر جگہ سے جو ہے وہ کیا ہے اسلام کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے تھک گئی اور ان کی جان پر آئی تو وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. گرچہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں بھی بہت اٹریکشن فراہم کیا کہ کسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو حقیقت کے ساتھ قبول کر لیں. میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزو اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں. اہم ترین پیغام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. دعا نمبر 20 دعائے مکارم الاخلاق. حضرت فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی سربلندیوں کو، اخلاق کی پاکیزہ اور برجستہ ترین صفات کو اتمام کر دوں، انہیں مرحلے کمال تک پہنچا دوں. یہاں پر مولا فرماتے ہیں. اچھا مولا کا جو روش ہے آپ اگر تھوڑا سا بھی جو ہے وہ
صحیفہ کاملہ سے آشنائی پیدا کریں گے تو آپ کی روش یہ ہے، تم نام محمد و آل محمد کو مٹانا چاہتے ہو۔ جب کسی نے بعد از واقعہ کربلا پوچھا میرے مولا سے کہ بتائیے کس کی فتح ہوئی، کہا یہ جب مؤذن اذان دیتا ہے نا تو اس وقت تجھے پتہ چلے گا کس کی فتح ہوئی ہے۔ یہ آئے تھے اس ناموں کو مٹانے کے لیے، ہم نے ان ناموں کو بقا عطا کی ہے۔ صحیفہ کاملہ پڑھنے والا میرے مولا نے فل اسٹاپ اور قومے کی طرح ذکر صلوات سے صحیفہ کاملہ کو بھر دیا۔ تم اس نام کو مٹانا چاہو گے، میں صلوات کے ورد کے ذریعے سے اس نام کو بلندی دیتا چلا جاؤں گا۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ساری باتیں چھوڑ دیں، آخری ایک پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وسددنی، اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر دے۔ اس پیغام کا تعلق دوستوں سے نہیں ہے، اس پیغام کا تعلق رشتہ داروں سے نہیں ہے، یہ عمومی پیغام ہے، لیکن جتنا رابطہ آپ کا دوسرے مومن بھائی کے ساتھ قوی ہوتا چلا جائے، اب دوستی کا رابطہ ہے، اب رشتہ داری کا رابطہ ہے، یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا مولا اے پروردگار مجھے توفیق دے، لأن اعارض من غشنی بالنوس، جو جانتے بوجھتے مجھے فریب دے، مجھے دھوکہ دے۔ میں اس سے سامان لینے گیا، دکھایا کچھ، دیا کچھ۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ مومن سے جا کر خریداری کریں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا اللہ مومن سے بچائے، بہت ہی جو ہے وہ میٹھی چھری پھیرتا ہے۔ ہاں ہمارے بوری جماعت کے لوگ ہیں، اکثر مشہور یہ ہے معاشرے میں، یہ شیش امامی افراد، ان کے بارے میں مشہور یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کیوں مومنین کے بارے میں یہ کیفیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ مومن کو ایسے ہونا چاہیے، مرتے مر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے سارا سچ نہ بولیے، لیکن ایک مرتبہ اپنے مولا سے معاملہ کیجئے، سارا سچ بول، جو کسٹمر تیرا ہے اور رب نے اسے تیری دکان پر بھیجا ہے، کوئی اور اسے نہیں لے جا سکتا۔ فقط اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے بھیجنے والا وہ ہے۔ میں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے جو ہے وہ کیا ہے کنٹرول نہیں کیا ہے عزیزوں۔ جہاں کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے قارون، جہاں کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے سلیمان نبی کے عزیزوں میں اور آپ خادم۔ اپنی زندگی کو ایسے بنانا شروع کر دیں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ پروردگار وہ میرے ساتھ برا سلوک کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، وہ میرے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، اچھا اسے دھوکہ دہی کی آپ نے اس وقت بولا نہیں، خام خواہ لڑائی ہو جائے گی، آپ کی بھی دکان ہے، دوسرے دن وہ آیا آپ سے مال لینے کے لیے، بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اب آیا نا شیر، ہاں شکار آیا جال میں، کیا کریں گے؟ حساب برابر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرمایا نہ، وہ میرے ساتھ فریب کاری کرے، مجھے توفیق دے میرے پروردگار، میں اس کے لیے خیر خواہی چاہوں۔ دو، پروردگار اور مجھے توفیق دے جو مجھ سے منہ پھیرے میں اس کے ساتھ نیکی کروں، یعنی میں اس کی جانب قدم آگے بڑھاؤں۔ پروردگار مجھے توفیق دے جو مجھے محروم کر دے، ضرورت مند ہوں، فائنینشلی کرائسس میں آ گیا ہوں، ہر وقت جو ہے وہ دوستی کا جو ہے وہ کیا ہے اعلان بلند کرنے والا، اب میرا فون نہیں اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے عزیزوں، آنکھوں سے محروم ہو گیا، دبئی میں ہی کام کرتا تھا، اتفاقاً یہ مثال بھی دبئی کی آ گئی، ابھی بیچارہ پاکستان آ گیا۔ کہا ایک زمانے میں، مجھ سے کہتا ہے غیوری ایک زمانے میں میرا فون رکتا نہیں تھا، آج ترستا ہوں میرا فون بجتا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر معاشرے کی بے وفائی کا عالم یہ ہے، کہا کسی کو فون کرتا ہوں تو وہ میرا فون اٹھاتا نہیں ہے۔ کہا تھا میں اپنے گھر میں دعا کا پروگرام منعقد کرتا ہوں، کوئی آتا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی کام ہمیں دے دے۔ پروردگار جو مجھے محروم کرے، جب میں ضرورت مند تھا آج وہ ضرورت مند ہو میں اسے دوں۔ پروردگار مجھے توفیق دے جو مجھ سے قطع رابطہ کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ پروردگار جو لوگوں میں بیٹھ کر میری غیبت کرے، کتنا بڑا دل چاہیے عزیزو، فرش عزا عطا کرتا ہے۔ مجھے خبر دی جا رہی ہے بھائی فلاں صاحب لوگوں میں بیٹھ کر میری برائیاں کر رہے ہیں، پروردگار مجھے توفیق دے میں لوگوں میں بیٹھ کر سچے دل سے اس کا ذکر کروں اچھائی کے نام پر، کہ فلاں صاحب میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے۔ کتنا بڑا دل ہے عزیزو۔ کل رات کو ایک مومن کہنے لگے، بس میں نے ختم کیا، کل رات کو ایک مومن مجھ سے کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ دوستی الہی بنیادوں پر، اس نے میرا حق چھین لیا ہے، میرے رشتہ دار نے میرے پیسے کھا لیے ہیں۔ جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو، بھائی بہن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ابھی ماں باپ زندہ ہے، ہاں ابھی وراثت بٹی نہیں ہے عزیزوں، بھائی بات چیت چھوڑ دی، پیسہ جب خدا بن جائے تو انسان اس طرح سے جو ہے وہ بندگان خدا کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کتنے کا جھگڑا ہے؟ کہا تھوڑے کروڑوں کا جھگڑا ہے، شاید ہر پارٹی کو 1-2 کروڑ مل جائے۔ میں نے کہا مگر اتنے میں علی کا چاہنے والا بک جاتا ہے؟
کہا مولانا لاکھوں میں بھی بک جاتا ہے، ہزاروں میں بھی بک جاتا ہے. آؤ اے علی کے چاہنے والوں، اپنی قیمت اس فرش ازا سے لے کر اٹھو. بیچنا چاہتے ہو نا، انسان دنیا میں اپنا مال کسے بیچتا ہے؟ جو زیادہ قیمت دے. بیچنا چاہتے ہو نا، آؤ بیچو بیچو، لیکن کسے بیچ رہے ہو؟ اپنے جیسے کو بیچ رہے ہو، جبکہ تمہارا مولا فرما رہا ہے اے علی کے چاہنے والے، تیری کم ترین قیمت بہشت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا. گھاٹے کا سودا ہے عزیزو، گھاٹے کا سودا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، چھوڑ دیجیے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. مگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، حتیٰ ہمارے یہاں مجلسوں میں ایسے ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر پہ نہیں آئے ہم بھی ان کے گھر نہیں جائیں گے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجلس حسین، شیطان یہاں پہ بھی دندناتا پھرے. ایک مومنہ حیدرآباد میں تھی، بیچاری بہت ضعیف ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا کرے، بہت خدمت گزار ہے. ان کا جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بارہا میں نے مجلسوں میں کہا کہ کسی مجلس میں نہ جائیں اور ناراض کیا آپ ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئے، تو میں ان سے جواب میں کہتی ہوں آپ کی مجلس تو آپ کے مرنے کے بعد ہوگی، یہ تو سید الشہداء کی مجلس ہے، جو جائے گا اپنے لیے افتخار پائے گا. مگر سامنے والا نماز نہیں پڑھے تو میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی نماز میں نے پڑھنی ہے، چاہے دوسرا پڑھے یا نہ پڑھے. صلہ رحمی بھی ایسے ہی ہے، دوسرا میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کی قبر جانے. میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کل ایک مومن کہنے لگا اس نے میرا حق چھین لیا، کیا کروں؟ میں نے کہا تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات ہے، ایک مرتبہ فائنینشیل کرائسس میں اور انسان معاف نہ کرے نا، وہاں پر پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں ادھر پریشان بیٹھا ہوں اور وہ میرے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کھا کے بیٹھا ہوا ہے. نہ، اللہ نے کھربوں اربوں دیے، اس کے لاکھ معاف کرنے کو تیار نہیں. ارے میرے بھائی معاف کر دے. اس وقت تو اللہ تھوڑا آسان امتحان لے رہا ہے. پھر میرا پیسہ ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، کیوں معاف کروں میں؟ خوب نہ معاف کر. خداوند متعال فرماتا ہے وہ جیسا بھی تیرے ساتھ سلوک کرے تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ کیا کریں؟ جیسی اس کی شکل آتی ہے آدمی کو پیسہ ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے ہی پیسہ ذہن میں آیا تھا غصہ آتا ہے، میرے اس نے پیسے لوٹے. وہ کیا کروں میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ یا اتنا دل پیدا کریں کہ معاف کر دیں. اگر معاف نہیں کر سکتے، جب کبھی وہ سختی میں آئے آپ آگے بڑھ کر کہیں گے اے بھائی اگر تجھے ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد. وقت آخر، وقت آخر، یہ موضوع ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے عزیزوں. بہرحال بنی ہاشم کے گھرانے میں بہت سارے ایسے افراد تھے جن کے کردار میں وہ بلندی نہیں تھی. وقت آخر فرمایا میرے فلاں رشتہ دار کو اتنے پیسے دے دیے. وہ جو کنیز سرانے موجود تھی وہ تڑپ کے کہنے لگی مولا وہ تو آپ کے قتل کے در پہ تھا. فرمایا مگر تو نے اس آیہ قرآنیہ کو نہیں پڑھا ہے جس نے کہا ہے کہ وہ لوگ اس رابطے کو مستحکم کرتے ہیں کہ جس رابطے کو پروردگار متعال نے پسند فرمایا ہے کہ مستحکم رکھا جائے. وہ جیسا سلوک کرے وہ جانے، اس کی مرضی، مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. امام کا ایک صحابی عزیزو، اس پر اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں آج کے بعد، اگر خدا نخواستہ کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کی، بعض مجلسوں میں نے دیکھا رشتہ دار ہیں عزیزو مجلس میں آتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. نہ کریں عزیزو. 3 دن سے زیادہ جب بات چیت ختم ہو جائے اللہ کے عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ کا عذاب ضرور نہیں ہے ظاہری اعتبار سے آگ برسے، اللہ کا عذاب یہ انسان کو اس سے مناجات میں لذت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا عذاب یہ انسان کے پیسے میں بے برکتی آ جاتی ہے. یہاں کماتا نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ کیا اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. ایک مشکل سے نکلتا نہیں ہے دوسری مشکل میں، یہ بے برکتی ہے میرے بھائی. وقت ہی نہیں ملتا اسے دین کے لیے قدم آگے بڑھانے کا، یہ بے برکتی ہے. اللہ ہر ایک سے دین کا کام نہیں لیتا ہے. یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے کہ میں دین کے لیے کارآمد نہیں رہوں. اس قصے کو سنیے، اس پر توجہ کیجیے. مولا آقا کی خدمت میں چاہنے والا آیا، مدینہ کا رہنے والا ہے، کسی کام سے مکہ گیا، مکے سے واپسی پر آیا، پہنچا میرے چھٹے امام کی خدمت میں. امام نے کہا میرے چاہنے والے، نام تھا داؤد رقی، اے داؤد رقی تمہارے اعمال نے ہمیں بہت خوشحال کیا، تمہارے کام نے، تیرے پاکیزہ کردار نے ہمیں بہت شاد کیا. کیا چاہیے عزیزوں، امام معصوم انسان سے راضی ہو جائے. کیا کیا تھا اس نے؟ توجہ کریں. کہا میں مدینہ سے جب مکہ جا رہا تھا تو مجھے خبر ملی میرا ایک رشتہ دار فائنینشلی کرائسس میں آ گیا. ہم تو منتظر ہوتے ہیں کہ فون کرے، پھر اس کے بعد بھی فوراً اس کو پیسہ نہیں دیتے. ابھی مشکل ہے، چیک پھنسے ہوئے ہیں، فلاں ہے. بعض اوقات اللہ نے بعض امیروں کو پیسہ تو دیا ہے لیکن دل کے بڑے فقیر ہیں. بسا اوقات انسان کہتا ہے یار ان کو 2 پیسے انسان خود دے دے. علی کا چاہنے والا اس کے جیب میں پیسے ہوں یا نہیں ہو، دل کا امیر ہوتا ہے، دل کا امیر ہوتا ہے. اللہ دل کی پہلے ثروت اور غنا عطا کرے پھر جیب بھرے، پھر جیب بھرے عزیزو. اگر نہیں ظاہری جیب کا بھرنا انسان کو بڑا ذلیل و رسوا کر دیتا ہے.
توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. کہا مجھے پتا کیوں ہم منتظر رہتے ہیں, وہ فون کرے گا, وہ ذلیل ہوگا, میرے قدموں میں جھکے گا, پھر میں 2 پیسے دوں گا. ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, منہ پر مارا جائے گا انسان کے لیے ایسا پیسہ. بوڑھے ماں باپ کو انسان پیسے دینے کو تیار ہے, ان کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے عزیزوں. وہ میرے اور آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہے, وہ میرے اور آپ سے محبت چاہتے ہیں عزیزوں. انہوں نے کبھی نوالا کھلاتے ہوئے جتایا اے بچے, اے فرزند تجھے کیا ہو گیا ہے. بعض گھرانوں میں انشاءاللہ کہ آپ کے ایسا نہیں ہوگا عزیزوں, ماں باپ, بوڑھے ماں باپ فٹ بال کی گیند کی طرح پاس دیے جاتے ہیں. ہم نے 3 مہینے رکھ لیا, اب تمہاری باری ہے. اور جو اور جری ہو گئے وہ دارالسکون میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ آئے کہ ہمیں سکون نصیب ہو جائے. درواقع فراموش کر گئے ہیں کہ حقیقت میں سکون بوڑھے ماں باپ کی قدر و قیمت میں ہے, ان کے پیروں کے دبانے میں. عزیزوں کوشش کیجیے نیکی کے کام جھک کر بجا لائیے, نہ جتائیے. جیسے دعائیں مکارم الاخلاق میں بارہا میرا مولا فرماتے. بس عزیزوں میں نے ختم کیا تھا اس نے کہا میرا ایک رشتہ دار, توجہ کرے جو بار بار رک کے کہہ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ غور کر سکیں. کہا میرا ایک رشتہ دار ناسبی رشتہ دار. ناسبی سمجھتے ہیں میرے بھائی, جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے, جو اسلام کی سرحدوں سے اب نکل چکا ہے. ناسبی رشتہ دار فائنینشلی کرائسس میں آ گیا, میں نے اس کی ہیلپ کی, اس کی مدد کی. امام نے کہا تیری یہ مدد کرنا اس کی عمر میں اور زیادہ کمی کا باعث ہونے والا ہے, لیکن تو ہماری نظروں میں بہت بلند ہو گیا, تو ہماری نظروں میں. آئیے عزیزو یہ رشتہ داریاں اس خاطر ہیں, یہ سارے بھائی بہن مل کر, یہ سارے چچا زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, ہاں آپس میں مل کر ایک جان ہو کر زمانے کے امام کی خدمت کریں. شروع کیجیے اپنے رشتہ داروں سے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پیسے کی کمی کی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکے. درد اپنے وجود میں پیدا کیجیے. قرض الحسنہ کا سلسلہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں ایجاد کیجیے, خصوصاً خاندان کا ایسا بزرگ جو ایک ہاتھ سے دے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, قرض الحسنہ اس کے ہاتھوں میں ہو. آپ اپنا اضافی پیسہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیں کہ جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں. امام کا ایک رشتہ دار تھا, ڈائریکٹلی امام کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی. امام دیکھا جب فائنینشلی کرائسس میں, اس کو وایا تھرو کسی اور پرسن کے اس کو پیسے پہنچا دیا. خوش بھی ہوا, اس کو دعا دے کر امام کے خلاف بول رہا ہے. کیا مسئلہ, انسان کو خدا کی بارگاہ میں دیکھنا ہے کہ وہ مجھے اجر عطا کرے. لوگ میرے بارے میں جو بھی بولتے ہیں بولیں. آئیے عزیزوں آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے مانگیں گے, پروردگار متعال بہت عطا کرے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب فرمایا کردار کردار کردار, وہ آخری مرحلہ ہے تلوار کا. اسلام بہت, روز عاشورہ میرے مولا نے کہا صبر کر لو, پہلے زہرا کے لال سے سن لو کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو, کس وجہ سے تم میرا خون بہانا چاہتے ہو. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہم سب کو دعائے مبارکہ صحیفہ کاملہ کی روشنی میں اپنے اخلاق کو پاک و پاکیزہ بنانے کی اور لمحہ بلمحہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. مگر احساس کرتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر کہ زندگی میں کوتاہی ہو گئی, جس طرح سے حق اہل بیت ادا کرنا تھا اسے ادا نہ کر سکے. صدق دل سے پروردگار متعال سے مانگے, ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو راہ حسین میں کام نہ آ سکے. جو اگر ابھی بھی ممکن ہے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے سفر اربعین کے لیے. سفر اربعین بہت قیمتی سفر ہے عزیزوں. اگر اس سال نہیں جا پا رہے ہیں, کسی کو بھیج سکتے ہیں اسے بھیجیے. ہر سال عزیزوں آپ کا ریپریزنٹیٹیو وہاں پر ہونا چاہیے, آپ خود موجود ہوں, آپ کا جاننے والا موجود ہو جو بہرحال اس نورانیت کو آپ کے لیے فراہم کرے. یہ سفر ظہور ہے عزیزوں, انشاءاللہ کہ خدا سے مانگیے. اہل بیت نہیں معلوم 20 حج 25 حج پا پیادہ بجا لاتے تھے عزیزوں. انسان خدا سے تڑپ کر مانگے حج بیت اللہ کے لیے, مولا آقا کی زیارت کے لیے وقت نکال سکے. یہ انسان کو طہارت عطا کرتا ہے. انشاءاللہ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین, سب میرے ساتھ مل کر
السلام حسین. کوشش کریں نام حسین جب آپ کے کانوں سے ٹکرائے خداوند متعال آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے. میرا مولا فرماتا ہے انا قتیل العبرا، میں اس طرح سے مارا گیا ہوں تا قیامت پاکیزہ فطرت انسان حسین پر روئے گا. لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، مومن میرا نام اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا مگر روتا ہے، مگر روتا ہے. انشاءاللہ خدا کے متعال آنکھوں کو آنسو عطا فرما دے. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. ممکن ہے آپ میں سے بڑی تعداد ایسی ہو جس میں سفر اربعین اللہ نے عطا کیا ہے. جب وہ تیسرا دن آتا ہے، وہ چوتھا دن آتا ہے، گھٹنے درد ہو رہے ہوتے ہیں، بس اوقات پیروں میں چھالے پڑ چکے ہوتے ہیں، پیر وزنی ہو چکے ہوتے ہیں. عزیزو انسان سختی کو احساس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کربلا نزدیک آتا ہے، جیسے ہی انسان کی نگاہ مولا آقا کے گنبد شریف پر پڑتی ہے، انسان اپنی ساری تھکن بھول جاتا ہے اور جس طرح سے اس موقع پر تڑپ کر سلام کرتا ہے. عزیزو جس طرح سے کربلا کے لٹا قافلہ جب واپس پلٹ کر پہنچا جیسے اس نے سلام کیا، عزیزو کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیز یہ ایام، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام کی جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے. عزیزوں جب یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا، میں اس دن کی آپ کو سختی بیان کرتا ہوں، آپ احساس کر سکتے ہیں کہ شام میں اہل بیت کی سختی کا کیا عالم ہوگا. عزیزوں مقاتل یہ کہتے ہیں عصر عاشور ان لعینوں نے سرحائے شہداء جو ہے وہ کوفے کی جانب بڑھا دیے تھے. یعنی 11ویں کا دن وہ دن ہے کہ جس دن زینب کبریٰ نے مقتل میں اپنے ماجائے کے پامال جسم مطہر کی تو زیارت کی تھی، لیکن شاید 11ویں محرم 61 ہجری وہ منفرد دن ہو کہ جس دن زینب کبریٰ اپنے ماجائے کی زیارت نہیں کر پائی تھی. یہاں تک کہ 12ویں محرم کا دن آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا. لعین نے کہا سرحائے شہداء کو آگے بڑھا دیا جائے. اب جب بہن کی نگاہ نو کے نیزہ پر بلند بھائی کے سر پر پڑی، اس موقع پر مرثیہ پڑھا ہے. پہلے تو مرثیوں میں بہن نے اپنا بہن ذکر کیا ہے، بعد کے مرثیے کے جو بند ہیں عزیزوں اس میں 2 یتیموں کا ذکر کیا ہے. مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے رونے کی سعادت حاصل کیجیے گا. سب سے پہلے فرمایا جیسے ہی نو کے نیزہ پر اپنے بھائی کے سر کو دیکھا، یا ہلالان لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا. اے چاند، اپنے بھائی سے خطاب کر رہی ہے زینب کبریٰ جو کہ نو کے نیزہ پر سر بلند ہے. اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا. فرمایا رونے والے جب دنیا کی مصیبت کا ذکر آئے بلند آواز سے گریہ نہ کر، جزا و فضا نہ کر، اپنا سر نہ پیٹ. لیکن جب زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے بلند آواز سے گریہ کر، اپنی قبر کی نورانیت کے اسباب کو فراہم کر لے. اجرکم علی اللہ. پھر دوسرے مرثی بند میں فرمایا ما توہمتو یا شقیق فؤادی، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، زینب کو یہ گمان نہ تھا، تقدیر میں ایسے لکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی مگر بابا نے کربلا کی خبر نہیں دی تھی. شہزادی تڑپ کے جواب دے گی اے ذاکر، زینب کو یہ گمان نہ تھا ایک دن بھائی کی ظالم میں زیارت کرے گی. اس سر برادر نو کے نیزہ پر
بہن بے چادر مجمع اغیار اجرکم علی اللہ. اس موقع پر 2 یتیموں کا ذکر کیا. دیکھا ہوگا آپ نے جن گھروں میں موت واقع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور عزیز و باپ کی تصویریں ہٹا لی جاتی ہیں، اس لیے کہ باپ کی تصویر پر بیٹے کی، بچی کی نگاہ، بیٹی کی نگاہ پڑے گی اور بچی تڑپ کے کہے گی میرا بابا. عزیزوں، 2 یتیموں میں سے ایک یتیم حسین کی وہ یتیمہ ہے کہ جسے شام کے زندہ میں چھوڑے زینب کبریٰ جب پلٹ کر کربلا پہنچی تھی تو تڑپ کے کہا تھا بھیا بہن بہت شرمندہ ہے، تیری امانت کی حفاظت نے 2 دن ہوئے کربلا کے واقعے کو. ابھی جب کوفہ پہنچے پہلے اس یتیمہ کی ذکر کیا، تڑپ کے کہا. عزیزو، کس طرح سے یتیمہ مسلسل باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے، تڑپ کے کہتی ہوگی بابا تیرا سینہ ارے سونے کے لیے قرار اب تیری بچی کو کب نصیب ہوگا. یہی سبب ہے زینب کبریٰ نے فریاد بلند کی بھیا حسین اپنی سے ننھی بچی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. اور دوسری مصیبت پڑی سید سجاد کی. عزیزو، کربلا کو گزرے 2 دن نہیں ہوئے، فرمایا بھیا حسین اپنے سجاد کی جانب توجہ کر، ارے ظالم کا تعزیہ نہ چلتا ہے، تیرا سجاد فریاد بلند کرتا ہے، بھیا اسے اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے آشفتہ دل کو قرار آ جائے. میرا مولا بعد از واقع کربلا جب تک زندہ رہا کربلا کو روتا رہا. پانی پر نظر پڑتی، آئے میرا پیاسا بابا. جب کسی قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تڑپ کے کہتے بھائی سے پانی پلایا ہے یا نہیں؟ وہ جواب میں کہتا ارے میں مسلمان ہوں، کسی بے ذبح کو بھی پانی پلائے ہم ذبح نہیں کرتے. رخ کرتے کربلا کا، ہائے میرا پیاسا بابا. ان غموں نے، جن غموں نے سید سجاد کو گھلا دیا، ایک ننھی بہن کا داغ ہے جس نے سید سجاد کو بہت رلایا. بس عزیزو، میں نے مختصر کیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. روتے روتے وہ وقت آیا کہ زندان شام میں ننھی بچی کے ہاتھوں میں بابا کا سر آیا. وہ جو مسلسل بابا کی آغوش میں جانے کو تڑپ رہی تھی، اب اس کی آغوش میں بابا کا سر ہے. اپنی ساری مصیبتیں بھول کر بابا کی مصیبتیں پڑھنا شروع کی. بس میں نے ختم کیا عزیزو، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے، اپنی قبر کی نورانیت حاصل کیجئے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا یہ تیرے بالوں میں مٹی کیسے بابا، بابا یہ تیری شکستہ پیشانی کیوں کر، بابا یہ خون میں بھری داڑھی، بابا تیرے سوکھے لب، اب اپنی بچی کو اپنے پاس بلا لے. اب تیری یتیمہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہے. جس مصیبت نے سید سجاد کو گھلا دیا، کس عالم میں اس یتیمہ کو غسل و کفن دیا، سپرد خاک کیا. میں فقط اتنا جانتا ہوں، عجیب شباہت رکھتی ہے یہ پوتی اپنی دادی زہرا کے ساتھ. دادی جب تک بابا کے بعد زندہ رہی، باپ کو روتی رہی. ارے حسین کی یتیمہ بھی باپ کو روتی رہی. دادی کے ساتھ بھی، یہاں بابا کا انتقال نہیں ہوا، دادی کی حد کے حرمت کی گئی. در و دیوار کے مابین رسول کی بیٹی، کسی نے تعزیہ نہ لگایا، کسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. آئے رے حسین کی یتیمہ، کبھی گوشوارے چھینے گئے، کبھی تعزیہ نے، کبھی دامن جلا. بس جو میں نے ختم کیا. دادی کو بھی جب مولا علی غسل دے رہے تھے، زار زار گریہ کیا. یہاں پوتی کے غسل کے بعد سید سجاد کی فریاد، بابا تو
کیا گیا اس دنیا سے. شاید رخ کیا ہوگا بہن کو دفناتے ہوئے ابو الفضل, چچا عباس کاش تو زندہ ہوتا, حسین کے بچے اس طرح سے منتشر نہ ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.